بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایسٹرو ہاریزن۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ویکلی ہاروسکوپ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کیجئے اور شیئر لازمی کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اور چلیے جی ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آج کا جو ویکلی ہاروسکوپ ہے وہ 21 اپریل سے 27 اپریل 2025 کے درمیان آپ کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی یہ ہفتہ کیسا رہے گا، قسمت کے ساتھ ملے گا یا صبر کا امتحان ہوگا آپ لوگوں کے لیے۔ ہر برج کے لیے مکمل تفصیل لے کر حاضر ہوں، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں جی ایریز سے۔ تو ایریز، اس ہفتے آپ کے اوپر آسانیاں، طاقت کا زوردار اثر ہے۔ آپ کے حاکم سیارے مارس آپ کو ہمت، لیڈرشپ اور نئے ارادوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اور اگر یہاں کیریئر کے بارے میں دیکھا جائے تو اچانک کوئی نیا پروجیکٹ مل سکتا ہے آپ کو، جو کہ آپ کے کیریئر کے حوالے سے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ فائنینشیل طور پر دیکھا جائے تو پیسے آنے کا نیا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جو کیریئر آپ کو پروجیکٹ مل سکتا ہے وہی آپ کی فائنانس کو بھی بہتر کرے گا۔ اور یہاں لو لائف دیکھی جائے تو رشتوں میں جوڑ اور جذبات بڑھیں گے۔ اگر رشتوں میں پہلے کوئی خرابی چل رہی تھی یا کوئی مسئلہ چل رہا تھا تو وہ اب جذبات آپ کے باہر آئیں گے اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور یہاں ہیلتھ کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو انرجی ہائی رہے گی، لیکن تھکن سے بچنا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو انرجیٹک رکھنا ہے اور اپنے آپ کو بالکل ٹھیک رکھنا ہے، پرفیکٹ رکھنا ہے، اپنی ہیلتھ بگڑنے نہیں دینی ہے۔ اور آپ کے لیے گائیڈنس ہے کہ آپ نے غصے پر قابو رکھنا ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو غصہ ہوتا ہے نا، یہ بہت سارے معاملات کو خراب کر دیتا ہے۔ تو صحیح کام کو بھی خراب کر دیتا ہے، صحیح رشتوں کو خراب کر دیتا ہے، اور جو غصے سے بولے گئے الفاظ ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ دل سے بالکل نہیں نکلتے۔ تو آپ کے لیے یہاں مشورہ ہے کہ آپ نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے اور بولنے میں احتیاط کرنی ہے۔ تو اوورآل دیکھا جائے تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیوں کو ہمیشہ برقرار رکھے اور آپ پر اپنی رحمت اسی طرح بنائے رکھے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں ٹورس کے بارے میں۔ تو ٹورینس، یہ ہفتہ آپ کے لیے سکون اور تازگی کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ محبت اور کمفرٹ میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہاں کیریئر دیکھا جائے آپ کا تو کیریئر کام میں آسانی اور ریکگنائزیشن مل سکتی ہے۔ فائنینشیل دیکھا جائے تو سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے، لیکن نئی انویسٹمنٹ میں احتیاط کرنی ہے آپ نے۔ فائنینشیل ویسے تو آپ کے ٹھیک ہیں، کوئی خاص فرق نہیں نظر آ رہا اس میں، لیکن آپ نے نئی انویسٹمنٹ میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ سوچ سمجھ کر انویسٹ کرنا ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ اس ہفتے نہیں بھی انویسٹ کرتے تو نہ کریں، اگر آپ کا چل سکتا ہے تو۔ لو لائف دیکھی جائے تو رشتے نرم اور رومانٹک بنیں گے۔ جو پہلے تھوڑی بہت خلش آ رہی تھی رشتوں میں، تھوڑی بے اعتمادی اور بے اعتباری آ رہی تھی، تو وہ اب ٹھیک ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ باقی ہیلتھ دیکھی جائے تو ذہنی سکون اور نیند بہتر ہو سکتی ہے آپ کی۔ آپ کو جو ذہنی تناؤ تھا، ڈپریشن تھا اور ذہنی طور پر آپ ڈسٹرب تھے، تو وہ اب آپ کی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہاں ایک جو ہے مشورہ ہے آپ کے لیے، اپنے اندر کا جو آپ کا آرٹ ہے، آرٹسٹ ہیں آپ، اس کو ایکسپلور کریں۔ اندر کے جو چھپی ہوئی آپ کی صلاحیتیں ہیں اس کو دوسروں کے سامنے لائیں، تو آپ کو اس میں بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ چھپا کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب کے سامنے ایکسپلور کریں گے تو آپ کو زیادہ ترقی بھی مل سکتی ہے اور آپ کے لیے یہ سب سے بہتر ہوگا۔ تو اوورآل دیکھا جائے تو آپ کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے۔ باقی خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ تو جی دوستو، یہاں ہم اب بات کرتے ہیں جمنائی کے بارے میں۔ تو اس ہفتے آپ کی کمیونیکیشن سکلز بلندی پر ہوگی اور مرکری آپ کا ساتھی بن کر آپ کو سپوٹ لائٹ میں لا رہا ہے۔ تو یہاں دیکھا جائے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہفتہ ثابت ہونے والا ہے۔ کیریئر کے حوالے سے یہاں دیکھا جائے تو انٹرویوز، میٹنگ اور پریزنٹیشن میں کامیابی کے چانس زیادہ ہیں۔ اگر آپ کہیں انٹرویو دینا چاہتے ہیں، جاب کے لیے انٹرویو دینا چاہتے ہیں
تو آپ کو جاب مل سکتی ہے، اور اگر اچھی اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے یا ڈیل کرنے کے لیے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ میٹنگ بھی آپ کے لیے کامیاب ہوگی۔ پریزنٹیشن جو آپ پیش کر رہے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کے حوالے سے تو وہ بھی آپ کو بہت زیادہ اس کی پسند کی جائے گی، تو آپ کو اوورآل اس میں بہت زیادہ کامیابی ملے گی۔ اب یہاں آپ کے فائنینشیل طور پر دیکھا جائے تو نئے کانٹریکٹ یا ڈیل مل سکتی ہے، جیسا کہ پہلے کہ کیریئر میں اگر آپ کو بہتری ہے، اگر آپ کی ساری چیزیں پسند آ رہی ہیں تو ظاہر ہے فائنینشیل آٹومیٹکلی آپ کے بہتر ہوں گے۔ تو یہاں لو لائف دیکھی جائے تو کسی پرانی دوستی میں محبت کا اظہار ہو سکتا ہے، آپ کی کوئی پارٹنر جو آپ کا دوست ہو، بیسٹ فرینڈ ہو یا بیسٹ فرینڈ ہو سکتی ہے، تو آپ اس کو محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور ہیلتھ دیکھی جائے تو یہاں موڈ سوئنگز کا امکان ہے۔ گراؤنڈنگ ایکسرسائز آپ کے لیے ضروری ہے، تو موڈ سوئنگ سے آپ نے بچنا ہے۔ یہ موڈ سوئنگز اور یہ آپ کے باقی معاملات کو خراب کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک متوازن رویہ رکھنا ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہ بنے۔ اور یہاں پہ آپ کے لیے ایک گائیڈ لائن ضرور جاتی جاتی پیش کروں گی کہ بات کرنا سیکھیے، لیکن سننا اور سمجھنا بھی۔ آپ جیسے کہ ہم بولتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں، اسی طرح ہم کسی کی باتوں کو سنتے بھی ہیں، تو ہر بات کو دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کچھ باتوں کو اگنور کر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اور باقی دیکھا جائے اوورآل تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہونے جا رہا ہے، تو آپ نے بس اپنا یہاں موڈ سوئنگز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے موڈ سوئنگ سے کسی کو بھی کوئی ہرٹ نہ ہو۔ باقی خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ چلیے اب ہم بات کرتے ہیں کینسر کے بارے میں۔ تو کینسیرینز، چاند کا اثر آپ کو ایموشنل اور کریٹیو بنائے گا، لیکن کچھ ڈیسیژنز میں کنفیوژن ہو سکتی ہے آپ کو۔ تو آپ کریٹیو تو بنیں گے، آپ اپنے کام بھی کریں گے، لیکن کچھ ایسے معاملات ہوں گے جہاں آپ فیصلہ لیتے ہوئے تھوڑے کنفیوز ہو جائیں گے، آپ ڈبل مائنڈیڈ ہو جائیں گے۔ تو آپ نے کسی سے مشورہ لے لینا ہے، اپنی شریک حیات سے مشورہ لے لینا ہے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بہن بھائی، اپنے والدین، کسی سے بھی آپ مشورہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اکیلے کوئی بھی فیصلہ نہیں لینا۔ یہاں بات کیریئر کی آ جائے تو کسی سینئر سے گائیڈنس ملے گی، صحیح رستہ نظر آئے گا، اور آپ نے کیریئر میں بھی کنفیوز نہیں ہونا، اور جہاں تک ہو سکے آپ نے گائیڈنس پہ ہی چلنا ہے۔ فائنینشیل دیکھے جائے تو ایکسپینسز بڑھ سکتے ہیں، پلاننگ ضروری ہے۔ یہاں آپ کو اپنا بجٹ بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے اخراجات آپ کے کنٹرول کے باہر ہو سکتے ہیں، جو کہ آپ کے لیے پرابلم بن سکتی ہے۔ باقی لو لائف دیکھی جائے آپ کی، تو اپنے جذبات کا اظہار کھل کر کریں، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی شریک حیات کے ساتھ یا اپنے شریک حیات کے ساتھ آپ جو ہے اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کریں، اور اگر کسی سے آپ منگنی کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی آپ پرپوزل بھیج سکتے ہیں۔ یہاں ہیلتھ دیکھی جائے تو ڈائجسٹیو سسٹم کا خیال رکھیں، آپ کو ڈائجسٹیو سسٹم آپ کا تھوڑا ڈسٹرب رہے گا، اور شاید پہلے سے بھی ہے آپ کا ڈائجسٹیو سسٹم خراب، تو آپ نے اس کے لیے بہت احتیاط کرنی ہے۔ اگر میڈیسن لے سکتے ہیں تو میڈیسن لے، نہیں تو اپنا پرہیز لازمی کرے۔ اور گائیڈنس اپنے اندر کا ایموشنل لکھنے یا آرٹ کے ذریعے نکالیں۔ جو آپ کے اندر ایموشنز ہیں نا، آپ ان کو بیان کر سکتے ہیں، لکھ کے کر سکتے ہیں، اور آپ دوسروں کے سامنے اپنا جو ہے وہ ایموشنز رکھ سکتے ہیں، آرٹ کے ذریعے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اوورآل دیکھا جائے تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بھی بہت اچھا ہے، بس یہاں آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ باقی خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج لیو کے بارے میں۔ تو اس ہفتے آپ اپنی پرسنالٹی سے سب کو متاثر کریں گے۔ سن کا اثر آپ کو چارم اور کانفیڈنس دے رہا ہے، کیونکہ سورج آپ کے سیارے میں جو کردار ادا کر رہا ہے، اس کا اثر آپ کو زیادہ چارم اور کانفیڈنٹ کرے گا۔ کیریئر دیکھا جائے تو لیڈرشپ کا موقع ملے گا، بولڈ ڈیسیژن کا وقت ہے۔ اور یہاں فائنینشیل آپ کے دیکھے جائیں تو نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ اگر آپ کریں گے تو پیسوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ لو لائف یہاں دیکھی جائے تو پارٹنر امپریس ہوگا آپ کی آنیسٹی سے۔ اور ہیلتھ یہاں آپ کی دیکھی جائے تو انرجی ہائی ہے، لیکن برن آؤٹ سے بچنا ہوگا آپ کو۔
تو جہاں اور ایک چیز ہے کہ ایگو اور کانفیڈنس میں فرق سمجھنا ضروری ہے آپ کے لیے. آپ کو اپنی ایگو ختم کرنی ہوگی اور کانفیڈنس میں آنا ہوگا. ایک کانفیڈنس ہوتا ہے, ایک ایگو ہوتا ہے. ایگو میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بندہ ہم خود سب کچھ کر سکتے ہیں, ہم کسی سے ہیلپ نہیں لینا چاہتے یا کچھ بھی اس طرح کا, یہ ایگو میں آ جاتا ہے. اور کانفیڈنس لیول یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, کسی کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں, ہم سب مل کر کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو اپنے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے لائف, کیریئر لائف, فائنینشیل لائف, لو لائف اور ہیلتھ آپ کی سب کچھ ٹھیک رہے, تو آپ کو اپنی ایگو کو ایک سائڈ پر کرنا ہوگا تاکہ آپ کے لیے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے رہیں. باقی اوورآل دیکھا جائے تو آپ کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے. آپ نے اپنے اس وقت کو ضائع نہیں ہونے دینا اور کسی کے بھی غلط مشورے میں آ کے ایگو کو سینٹر میں لا کے آپ نے اپنی لائف کو خراب نہیں کرنا. باقی خوش رہیں اور ہمیشہ خوشیاں بانٹتے رہیں. اب ہم بات کرتے ہیں ورگو کے بارے میں. تو مرکری کا اثر آپ کی انالائسس پاور بڑھا رہا ہے. آپ اپنے پریکٹیکل سائڈ کو ایکسپلور کریں گے اور یہاں کیریئر دیکھا جائے تو ڈیٹیل میں پرفیکشن لائیں گے. پروموشنز مل سکتی ہیں آپ کو, کیریئر میں بھی آپ کو پروموشن مل سکتی ہیں, کاروبار میں بھی آپ کو بہت اضافہ ہوگا, آپ کو پروفٹ بھی مل سکتے ہیں. آپ کا جو ہے ایک گڈ لک ٹائم شروع ہونے والا ہے. فائنینشیلز دیکھے جائیں تو نئے بجٹ یا سیونگ پلان بنائیں. آپ پلان بجٹ کے حوالے سے آپ کا یہ ہے کہ آپ کے بے بہا اخراجات ہو سکتے ہیں, تو اس کا یہ ہے کہ آپ جتنے بھی اخراجات کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا ایک بجٹ پلان رکھا کریں تاکہ آپ انہی کے اندر اپنی تمام ضروریات کو بھی پورا کر سکیں, خواہشات کو بھی پورا کر سکیں اور اپنے لیے سیو بھی کر سکیں. باقی لو لائف دیکھی جائے تو کلیئرٹی ملے گی. کسی کنفیوزڈ رشتے میں, اگر آپ کو کسی رشتے میں پہلے کنفیوژن تھی اپنی منگنی کے حوالے سے, اپنی لو لائف کے حوالے سے, اپنے پارٹنر ازدواجی زندگی کے حوالے سے, تو اب اس میں آپ کو کلیئرٹی ملے گی. تو آپ نے اب سب معاملات کو بہتری کی طرف لانا ہے, آپ نے اپنی ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا. یہاں ہیلتھ دیکھی جائے تو سکن اور الرجیز کا خیال رکھیں. آپ کو اسکن کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے, کوئی الرجی ہو سکتی ہے یا کوئی ویسے پمپل وغیرہ نکل آ سکتے ہیں, تو آپ نے اپنی اسکن کو اگنور نہیں کرنا, اس کو خیال کرنا ہے. باقی گائیڈنس دیکھی جائے تو آپ کے حوالے سے گائیڈنس یہ ہے آپ کے لیے, پلاننگ اور انٹینشن دونوں کا بیلنس ضروری ہے آپ کے لیے. تو اوورآل دیکھا جائے تو یہ وقت آپ کے لیے بہت اچھا وقت ہے, فائدے کا وقت ہے. بس آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, اس میں کچھ چیزوں کا, اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا ہے. باقی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ پر خوشیاں بنائے رکھے. اب ہم بات کرتے ہیں لیبراز کے بارے میں. تو شوکرا کا اثر زندگی میں نرمیاں لے کر آ رہا ہے. آپ کا چارم اور ڈپلومیسی بڑھ رہا ہے. کیریئر اگر دیکھا جائے تو ٹیم ورک سے فائدہ ہوگا آپ کو. اچھا لیبراز, یہ آپ کے لیے بہت بار یہ آ رہا ہے کہ آپ کو اپنے کیریئر میں ٹیم ورک سے جو ہے نا وہ فائدہ ہوگا. تو آپ کوشش کریں کہ آپ ٹیم ورک ہی کریں, آپ اکیلے کوئی کام مت کریں اور اپنا ٹائم بھی مت ضائع کریں. فائنانس دیکھے جائیں تو پیسے کا مسئلہ سولو ہو سکتا ہے آپ کو کہیں سے آپ کے کام کے حوالے سے یا کہیں سے بھی آپ کو پیسہ جو ہے وہ مل سکتا ہے. جو کسی کو آپ نے پیسے دیے ہوئے تھے اور وہ آپ کو واپس نہیں کرا تھا, تو ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو مل جائیں. لو لائف دیکھی جائے تو رومانٹک گیسٹرز بڑھیں گے. اور ہیلتھ یہاں دیکھی جائے تو ریلیکسیشن اور ایس پی تھیراپی فائدہ دیں گی آپ کو. تو آپ نے اپنے آپ کو ریلیکس بھی رکھنا ہے اور اپنی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اور یہاں آپ کے لیے گائیڈنس یہ ہے کہ ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش نہ کیا کریں. کوئی بھی انسان کسی سے خوش نہیں ہوتا, بس اپنے کام سے کام رکھا کریں. کوشش کریں کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. باقی کوئی آپ سے خوش ہے یا ہو سکتا ہے, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. کچھ ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بندہ ان کو خوش کر سکتا ہے, باقی بندہ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتا. باقی اوورآل دیکھا جائے تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے, بہت پیارا ثابت ہونے والا ہے. اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنے کیریئر کو ٹائم دیں, ٹیم ورک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں. باقی ہمیشہ خوش رہیں.
اب ہم بات کرتے ہیں اسکارپیو کے بارے میں. تو اسکارپینز مارس اور پلوٹو کا مکس اثر آپ میں پاور اور ٹرانسفارمیشن لے کر آ رہا ہے. یہاں کیریئر کے حوالے سے ہم کچھ بات کرتے ہیں. تو کیریئر دیکھا جائے تو ہڈن ٹیلنٹ چمک سکتا ہے آپ کا. جو آپ کے اندر ایک ہڈن ٹیلنٹ ہے, جو آپ کے اندر ایک پرسنالٹی ہے, وہ چمک کے باہر آ سکتی ہے اگر آپ کوشش کریں, اگر آپ لوگوں کو دکھانا چاہیں تو. یہاں مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو اندر چھپا کے نہ رکھیں, آپ اس کو باہر لائیں تاکہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. تو فائنینشیل طور پر دیکھا جائے تو سڈنلی گین یا بونس مل سکتا ہے آپ کو. اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو وہاں آپ کو بونس کے چانسز زیادہ ہیں. اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں اور کوئی ڈیل کی ہے تو اس میں آپ کو اتنا پروفٹ ہوگا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو کتنا فائدہ ہوگا آپ کے لیے. لو لائف دیکھی جائے تو غیر معمولی جذبات ابھر سکتے ہیں آپ کے. تو جذبات کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں, اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور تھوڑے نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں. اگر نیگیٹو کوئی آپ کو وائبز آ رہی ہوں تو آپ نے ان کو گڈ بائی کہہ دینا ہے. آپ نے اس کو زیادہ ذہن پہ سوار نہیں کرنا اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے رشتے کو بنا کر رکھنا ہے, مضبوط رکھنا ہے. ہیلتھ دیکھی جائے تو ڈیٹاکس یا باڈی کلینزنگ کا آپ کے لیے ایک اچھا وقت ہے. آپ ڈیٹاکس واٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اپنی باڈی کی کلینز کے لیے. تو آپ نے اپنی ہیلتھ کو یہاں بہت سیریسلی لینا ہے اور اپنی ہیلتھ کا بہت خیال رکھنا ہے. اور گائیڈنس یہ ہے کہ اپنے فیئرز کا سامنا کریں اور آپ اپنے جو ہے ہر چیز کو اچھے طریقے سے لیں اور کوشش کریں کہ آپ ہر ایک کا سامنا کیا کریں تاکہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہ ہو. اپنا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ آپ بلڈ کریں. تو اوورآل دیکھا جائے تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہونے والا ہے. آپ نے اس میں اپنے ٹیلنٹ کا استعمال کرنا ہے. جتنا زیادہ آپ اس کا استعمال کریں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے فائدہ ہوگا. باقی ہمیشہ خوش رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیں. اب ہم بات کرتے ہیں سیجیٹیریس کے بارے میں. تو دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے جوپیٹر کا اثر آپ کی آپٹیمیشنز بڑھا رہا ہے. نئے لوگوں سے ملاقات اور لرننگ کا وقت ہے آپ کے لیے. آپ نئے لوگوں سے ملاقات بھی کریں گے اور ان سے سیکھیں گے بھی. کیریئر کے حوالے سے دیکھا جائے تو نئی اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں. ٹریول یا آن لائن پروجیکٹ میں آپ کو جو ہے وہ فائدہ بھی ہوگا اور نئے اپرچونیٹیز ملنے کے امکان زیادہ ہیں. تو یہاں بیسک دیکھا جائے تو آپ کے لیے ٹریول کے امکانات زیادہ بن رہے ہیں اور یہاں آن لائن پروجیکٹ کے جو ہے وہ آپ کے لیے امکان زیادہ بن رہے ہیں. تو فائنینشیل دیکھا جائے تو دور اندیش پلاننگ ضروری ہے آپ کی. آپ اپنے فیوچر کے لیے اپنی فائنینشیل پلاننگ کریں کیونکہ آپ کے اخراجات اس طرح زیادہ ہو رہے ہیں کہ آپ کو آنے والی لائف میں پرابلمز ہو سکتی ہیں. باقی لو لائف دیکھی جائے تو دوستی سے محبت میں تبدیلی کا امکان ہے آپ کا. اور آپ کا بہت کوئی بیسٹ فرینڈ ہے, کوئی قریبی دوست ہے جس کو آپ پسند کرنے لگ گئے ہیں تو آپ اس کو وہ بتا بھی سکتے ہیں. ہیلتھ کے بارے میں دیکھا جائے تو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز اور واک بہتر ثابت ہوگی آپ کے لیے. یہاں آپ کی اگر آپ گھر سے باہر کچھ ٹائم گزارتے ہیں یا کوئی واک وغیرہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے کیونکہ آپ کی ہیلتھ کو واک کی بہت زیادہ ضرورت ہے. گائیڈنس دیکھی جائے تو ہر وقت ہنستے رہنا اچھا ہے لیکن سیریس ہونا بھی کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے لائف میں. جب بندہ ایک انسان ہمیشہ ہنستا رہتا ہے تو اس کو انسان سیریس نہیں لیتے. تو تھوڑا سیریس رہنا بھی ضروری ہوتا ہے لیکن یہ نہیں کہ ہر ٹائم سیریس رہیں اور اگلا بندہ یہ سمجھے کہ اس نے موڈ ہی بنا لیا. بیلنس رکھا کریں اپنی لائف میں. زیادہ ہنسنا بھی اچھا نہیں ہے اور زیادہ سیریس ہونا بھی اچھا نہیں ہے. باقی دیکھا جائے تو اوورآل آپ کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے, بہت زبردست ہے. آپ نے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا اور اپنی ہیلتھ کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں. ہاں جی, تو اب ہم بات کرتے ہیں کیپریکانس کے بارے میں. تو سیٹرن کا اثر آپ کو ڈسپلن اور میچورٹی دے رہا ہے. تو آپ کی لائف میں کچھ ڈسپلن بن رہے ہیں اور آپ میچورٹی کی طرف آ رہے ہیں. کیریئر دیکھا جائے تو محنت رنگ لائے گی. سینئر کی طرف سے آپ کو جو ہے اس کا انعام بھی ملے گا. آپ کی محنت جتنی بھی آپ اپنے کیریئر میں محنت کر رہے ہیں کامیاب ہونے کے لیے وہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے آپ اور وہ رنگ بھی لائے گی. فائنینشیل دیکھا جائے تو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کا اچھا وقت ہے. یہاں آپ اپنے لیے ایک لانگ ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھا وقت ہے, آپ کو اس میں فائدہ ہوگا. لو لائف دیکھی جائے تو سیریس اور لانگ ٹرم رشتے کا آغاز ہو سکتا ہے. تو آپ یہ
یہ نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ کوئی لو کا چکر ہو یا کچھ بھی نہیں، اس طرح کا نہیں ہے۔ لو لائف مطلب آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ آپ کا ایک اچھا ٹائم شروع ہو سکتا ہے، آپ کی جو ہیں فیونسی ہیں ان کے ساتھ ایک اچھا ٹائم شروع ہو سکتا ہے، یا اگر آپ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں یا بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لیے ایک بہت اچھا ٹائم ہے۔ تو ہیلتھ دیکھی جائے تو بیک پین یا بونز کا بہت خیال رکھیں۔ آپ کو بیک پین کا یا بونز کا کوئی مسئلہ بن سکتا ہے تو آپ نے اپنے کھانے پینے کا ہیلدی فوڈ لیں، اور جو بھی اپنی میڈیکیشن ہے اس کا وہ آپ بھرپور خیال رکھیں۔ تو گائیڈنس آپ کے لیے ایک یہ ہے کہ زندگی میں کبھی کبھی رک کر بھی چلنا چاہیے، تو سوچ سمجھ کر اپنے فیصلے کیا کریں اور مشورے سے چلا کریں۔ باقی اوورآل دیکھا جائے تو آپ کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے، بہت پیارا وقت ہے۔ آپ نے اپنے اس وقت کو بہت کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس میں اپنے لیے اپنی لائف کو چینج کرنا ہے اور اپنے آنے والے فیوچر کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے۔ باقی خوش رہیں اور ہمیشہ خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایکویریس کے بارے میں۔ تو یورینس کا اثر نئے آئیڈیاز اور ٹیکنالوجی سے جڑنا چاہتا ہے۔ تو یہاں ہم کیریئر کو دیکھیں تو انوینشن اور گروپ ورک سے سکسیس ملے گی آپ کو۔ تو فائنینشیل دیکھا جائے تو ان ایکسپیکٹڈ پیسے مل سکتے ہیں آپ کو، جس کی آپ کو امید بھی نہیں ہوگی کہ ہیں یہ کدھر سے مل گیا، آپ یہ سوچیں گے تو اس طرح آپ کو پیسے جو ہیں نا وہ مل سکتے ہیں۔ تو لو لائف دیکھی جائے تو فرینڈ شپ میں ایکسائٹمنٹ بڑھے گی، آپ کا دل کرے گا کہ آپ نئے نئے لوگوں کو دوست بنائیں، اور آپ کا جو ہے اس طرف دھیان زیادہ ہوگا۔ ہیلتھ دیکھی جائے تو نروس سسٹم کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کریں، آپ اپنے ذہن کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کریں، ذہنی تناؤ اپنے اندر نہ بنایا کریں، اور جس سے آپ کا مائنڈ ریلیکس رہے اس کو آپ کوشش کریں کہ وہ کام کیا کریں، اور اگر کچھ نیگیٹیوٹیز آپ کے سامنے آ بھی جاتی ہیں تو آپ ان کو اگنور کر دیا کریں۔ اور آپ کے لیے گائیڈنس یہ ہے کہ آپ کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں نا وہ آپ ان کو باہر لائیں، تاکہ آپ کو لوگ بیکار نہ سمجھیں، آپ کو کچھ آپ کا پازیٹیو اثر بھی لوگوں پر ہو، تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کے اندر یہ والی کوالٹیز بھی ہیں۔ تو اوورآل دیکھا جائے تو یہ وقت آپ کے لیے بہت اچھا ہے، بہت پیارا وقت ہے۔ تو آپ نے اس میں اپنے آپ کو کچھ منوانا ہے، کچھ بن کے دکھانا ہے۔ تو باقی اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں اور اپنے کیریئر کا بھی خیال رکھیں، آپ کا گروپ ورک جو ہے وہ اس پہ فوکس کریں، آپ کو اس میں فائدہ ہوگا۔ باقی اوورآل دیکھا جائے تو یہ وقت آپ کے لیے بہت اچھا ہے، خوش رہیں اور ہمیشہ خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں پائسیز کے بارے میں۔ تو نیپٹون کا اثر ڈریمز اور اسپرچولیٹی بڑھا رہا ہے۔ کیریئر دیکھا جائے تو کریٹیو کاموں میں آپ نیا آغاز کریں گے، اور نئے نئے کام آپ سیکھیں گے جو کہ آپ کے کیریئر کو بیسٹ بنا سکتے ہیں۔ یہاں فائنینشیل دیکھا جائے تو پیسے سنبھلنے میں آپ کی مدد کریں گے، تو یہاں آپ کے پاس پیسے ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ کو فائنینشیل طور پر کوئی مسئلہ ہوگا، نہیں، آپ کے اخراجات بھی ٹھیک رہیں گے، سب کچھ ٹھیک رہے گا، لیکن اگر تھوڑی سی لائف میں کوئی پرابلمز ہیں تو ان کو آپ پیسے کی مدد سے حل کر سکتے ہیں۔ لو لائف دیکھی جائے تو رومانٹک اور ڈریمی موڈ رہے گا، آپ کا بہت اچھا موڈ رہے گا۔ ہیلتھ دیکھی جائے تو ہائیڈریشن اور میڈیٹیشن ضروری ہے آپ کے لیے۔ آپ کے جس طرح کا اب آگے موسم آ رہا ہے تو آپ کو اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے، اور یہاں آپ کو ہائیڈریشن کا بہت زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے، کہیں آپ کو ڈی ہائیڈریشن کا ایشو نہ ہو جائے، تو آپ نے زیادہ سے زیادہ پانی پینا ہے، جوسز پینے ہیں، اور کچھ اس طرح کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کی باڈی ہائیڈریٹ رہے۔ باقی گائیڈنس آپ کے لیے یہ ہے کہ اپنے سپنوں کو اگنور نہ کریں، وہی راستہ دکھا سکتے ہیں آپ کو۔ جتنے زیادہ سپنے دیکھیں گے اور ان کو پورا بھی کرنے کی کوشش کریں،